بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے ایک نئی چیز لے کے آ رہا ہوں. امید ہے کہ اس کو جب ہم ڈسکس کریں گے اس میں سے کافی چیزیں ہم نئی لرن کریں گے اور اس کو اچھی طرح کمپیئر کر سکتے ہیں. تو آج کا جو ہم شروع کرتے ہیں اس میں ایک شارٹ سٹوری سے شروع کرتا ہوں. اچھا, ہوا ایسا کہ جیسے میں کلاس کے اندر گیا تو اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ کچھ ایسے جو نا جیسے تھکے ہوئے ہیں. تو اسلام دعا ریڈنگ کے بعد میں نے محسوس کیا کہ کچھ بچے ایکٹیو ہونے شروع ہو گئے اور کچھ بچے جو ہے نا دوسرے لیسن پڑھ کے وہ بور ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں یا تھک گئے ہیں. تو میں نے کہا چلیں ان کو ایکٹیو کرتا ہوں. تو اسٹارٹنگ میں نے ایک ورڈ بولا اور جیسے ہی وہ لفظ سنتے گئے تو آپ امیجن کریں کہ پوری کی پوری کلاس 26 اسٹوڈنٹ وہ ایک دم سے جو ہے نا وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو گئے اور ایک دم ایکسائٹمنٹ وہ جو ہے نا پوری کلاس کے اندر چھا گئی اور ہر اسٹوڈنٹ بڑھ کے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے لگا. کوشچننگ شروع ہو گئی, کمنٹس آنے شروع ہو گئے. تو ایک کلاس کا ماحول اور وہ ایسا ایک جس طرح جادو ہو گیا پوری کلاس ہی انگیج ہونا شروع ہو گئی, رسپانس دینا شروع ہو گئی. پتہ ہے وہ کون سا لفظ تھا جو میں نے بات کی تھی؟ آج اسی کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. ہر عمر کے بندوں کے افراد کی وہ دلچسپی اس چیز میں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا ورڈ میں نے بولا تھا جس سے اسٹوڈنٹ اتنے ایکٹیو ہو گئے, اتنے انگیج, اور اکثر وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. جی آج ٹیسٹ کریں کون سی چیز تھی وہ, کوئی آئیڈیا؟ چلیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. جی کوئی یاد آ رہا ہے؟ پب جی گیم جس کا پورا نام پلیئر انناؤن بیٹل گراؤنڈ ہے. آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تو فوراً آپ کے ذہن میں بھی آئیڈیاز اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی, ہر بندہ کسی نہ کسی انداز سے اس سے واقف ہے. اگر والدین ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ گھر میں جو ہے ان کے بچے جو ہیں وہ اس سے اکثر بہت زیادہ کھیلتے بھی ہیں, پسند کرتے ہیں. اور تقریباً یوتھ جو ہے, ینگ جنریشن ہے, وہ بھی بڑی اس کی دل دادا ہے, بڑے بھی کھیل لیتے ہیں. تو یہ تقریباً ہر ایج کا جو بھی پلیئر ہے وہ اس کو کھیلتا ہے, لیکن زیادہ تر یہ بچوں اور ینگ میں زیادہ مشہور ہے. اب اس کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ آج کا ہم پب جی کے بارے میں ہمارے لرننگ آؤٹ کم کیا ہے. یعنی یہ جو ڈسکشن ہے اس میں سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ ایک موازنہ کر سکیں پب جی گیم جس کا فل نیم پلیئر انناؤن بیٹل گراؤنڈ ہے, اس کو اس کے فوائد اور نقصانات دونوں کو کا موازنہ کریں. کمپیئر دا پروز اینڈ کونس آف دی پب جی گیم. دوسرا ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اس میں فوائد کیا ہے, نقصانات کیا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کا ایکشن پلان کوئی اس کا متبادل بہتر بھی کوئی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, یہ آپ جاننے کی کوشش کریں. تو آپ ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ آج کا جو ویڈیو ہے یہ بھی دلچسپ ہوگا. چلیے دیکھتے ہیں آج کا ایجنڈا ہمارا کیا ہے. اس میں ہم اس کا پب جی گیم کا انٹروڈکشن بریفلی جو ہے مختصر وہ دیکھیں گے. گلوبل اس کی یوزر کتنے ہیں, استعمال کرنے والے کے اندازاً. اس کے بعد اس کے فوائد, اس کے نقصانات اور ایکشن پلان, اور پھر اس کا کنکلوژن. یہ آج ہمارا روڈ میپ ہے, ایک ایجنڈا ہے آج کے اس ویڈیو کا. تو امید ہے کہ ہمیں اس چیز کو اگر ہمیں فل پتہ ہے تو ایک ڈفرینٹ اینگل سے ہمیں انفارمیشن مل جائے گی. اگر ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں پتہ ہے تو پھر مزید بہتر اس کی انفارمیشن ہو جائے گی. اور جب کسی چیز کی اویئرنیس یا معلومات ہمیں بہتر سے بہتر ہوگی تو پھر ہم اس کا سلوشن بھی, اس کا الٹرنیٹو متبادل بھی ہم بہتر طور پر اس کا حل سوچ سکتے ہیں. کسی سے بھی بات کریں گے تو پہلے ہمیں خود تو پتہ ہونا چاہیے نا
یہ چیز ہے کیا. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں انٹروڈکشن. پورا فل نیم پلیئر اننون بیٹل گراؤنڈ, اور اس یہ جو ہے پبلش کی ہے PUBG کارپوریشن, اور کورین جو ایک بلو ہول اس کی جو اس کو آگے اسپانسر جنہوں نے کیا ہے, پروڈیوس کیا ہے اس کو آگے, اور اس کے جو بنانے والے ہیں جن کا یہ مین آئیڈیا تھا وہ برینڈن کا یہ برین چائلڈ ہے, اور اس نے کورین کمپنی کے ساتھ مل کے یہ جو ہے نا PUBG گیم جو ہے ڈیزائن کی, اس کو فائنل شیپ لے کے, کیونکہ اس سے پہلے بھی اس کا جو بیسک کام برینڈن نے کیا ہوتا. تو اس میں ہوتا کیا ہے, اور یہ مائکروسافٹ اسٹوڈیو نے بھی 2018 میں کی, اور اس کے بعد فری جو اس کا موبائل ورژن ہے جو کہ ہم سیمسانگ یا جو آئی فون ہے یا دوسرے جو وہ 2018 میں آیا, جو سب سے زیادہ پاپولرٹی اس کی بڑھتی گئی. اس کے بعد اس کا میں نے جیسے آپ کو بتا دیا, اس کا ڈائریکٹر ڈیزائنر جو ہے وہ برینڈن گرین ہے, جو جس نے یہ ڈیزائن کی تھی. آپ اس کے یوزر کی طرف آتے ہیں تو یہ بیسٹ سیلنگ گیم بن چکی ہے اس وقت, دنیا کی بیسٹ سیلنگ, یعنی اس میں ہمیں یہ پسند ہو نہ ہو لیکن اس وقت یہ بیسٹ سیلنگ گیم ہے. اور اس میں وہ جو ویڈیو گیم بھی آل ٹائم میں, یعنی جتنی بھی گیمز اب تک بن چکی ہیں اس سے سب سے زیادہ آل ٹائم بلاک بسٹر, جیسے ایک مووی ہوتی ہے ایک ڈرامہ ہٹ ہو جاتا ہے, اسی طرح یہ والی جو گیم ہے یہ بلاک بسٹر بن چکی ہے, آل ٹائم ہٹس, سپر ہٹ سے بھی اوپر بلاک بسٹر فار ایور ابھی تک جو اس کا ریکارڈ ہے. اور اس نے پی سی کے بعد یہ گیم جو ہے نا, آپ دیکھیں پی سی کی جو گیمس ہے 60 ملین یونٹس ہوئی تھی, اور انہوں نے موبائل کا جو اس کو کیا اس کا ورژن, تو وہ اس نے 600 ملین سے زیادہ تک ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ گیم صرف کتنی پاپولر ہو چکی ہے, کتنی مشہور ہو چکی ہے. آپ اس کے ایڈوانٹیج کی طرف جانے سے پہلے اس کا مین تھوڑا سا میں آپ کے سامنے اس کا ایک انٹروڈکشن کے دوران میں یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں اصل ہوتا کیا ہے. ہم موبائل ورژن کو لیں, موبائل ورژن میں ایک بڑا سا ایروپلین جاتا ہے اور وہ 100 بندوں کو وہاں پر ایک جزیرہ کے اوپر اتار دیتا ہے, اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, اپنے آپ کو سیو کرنا ہوتا ہے. آپ اپنی ٹیم بنا سکتے ہیں, ٹیم کے ساتھ بھی ایک دوسرے کو, آپ نے نہ آپ کے پاس کوئی ویپن ہوتا ہے, ہتھیار وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے, تو ایک بیابان اور اس طرح کا جزیرہ ہے جس میں بس اپنی جان بچانی ہے, اپنے آپ کو زندہ بھی رکھنا ہے, اگر آپ کے ساتھ کوئی ساتھی مل گئے ہیں ان کو بھی سیف رکھنا ہے, پورا ایک ٹیم ورک آ جاتا ہے. اور اس میں پھر آپ نے کسی جگہ سے جا کے اسلحہ ڈھونڈنا ہے ساتھ اپنی سروائیو کے لیے, جو بھی آپ کو کھانا یا جو چیز چاہیے, اور پھر شیئرنگ, اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ جیسے بتائیں گے کہ پھر آپ نے دوسرے لوگوں کو ان کو مارنا ہے, ان کو شوٹ آؤٹ کرنا ہے, ان کا اپنا مشن مطلب آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے کہ ان کو شوٹ آؤٹ کرنا ہے تاکہ آپ سروائیو کر سکیں اینڈ تک. بیسک اگر آپ ان کو نہیں ماریں گے, وہ 100 میں سے وہ آپ کو مار دیں گے, وہ اور گیم جیت جائیں گے. تو بیسک یہ سارا اس کا کنسیپٹ ہے. اس میں آپ اکیلے 2-3 اور پوری ٹیم کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں, اور بعض لوگ اس کے گروپ بن جاتے ہیں 100 تک, اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. وہ آگے اس کی کافی ڈیٹیل ہے اور اس میں ہم جانے نہیں چاہ رہے. تو یہ تھوڑا سا تھا کہ اس میں بیسک ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنے آپ کو کس طرح مشکل حالات میں زندہ رکھنا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے. ڈفرینٹ چیلنجز آتے ہیں, اس کو کیسے ہم نے ان چیلنجز کا سامنا کرنا ہے. پھر کوئی چیز ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو اس کو کیسے حاصل کرنا ہے, کس طرح کوآرڈینیشن چل رہا ہے, تعاون کیسے ہوتا ہے, ہمدردی ایک دوسرے کے ساتھ, اور پھر جو ہمارے جن کو ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹارگٹ کریں ان کو کیسے آپ نے اپنے آپ کو پوری وہ ٹیکنیک یوز کرنی, سیو کرنا ہے. جیسے آرمی کرتی ہے, ڈفرینٹ آپ نے لیٹ جائیں, چھپ جائیں کس سائڈ پر, کیسے آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے, اس کے ڈفرینٹ جو گنز ہیں اس کا کیسے ویپنس کا یوز کرنا ہے, گولی کون سی ہوگی, وہ ساری اس کے اندر آپ ہمیں پتہ چل جاتا ہے جیسے یہ کھیلتے جاتے ہیں. اور پھر اس میں کمپٹیشن بھی ہوتے ہیں
تو یہ بیسک اس پب جی گیم کے اندر ہم کرتے ہیں. تو اس میں اب دیکھتے ہیں اس کے ایڈوانٹیجز فوائد. اب کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تو اس کے فوائد تو ہے ہی نہیں. تو ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ جو چیز بھی اس کائنات میں پیدا کی ہے بے مقصد تو نہیں پیدا کی. اب اس کے اب ظاہر انسان نے یہ بنائی تو جو کھیلنے والے ان کو کچھ نہ کچھ فائدے تو مطلب وہ حاصل کرتے ہیں اس سے. اب دیکھتے ہیں وہ کون سے ان کے ذہن میں پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں اور اس گیم سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ جب ریگولر بیس پر کھیلی جاتی ہے تو ہمارے جو ریفلیکسز ہیں ہمارے باڈی کی جو موومنٹ ہے ان کی جو حرکات سکنات ہے اس کے ساتھ وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے فاسٹ. یعنی ہمیں ایجیلٹی ملتی ہے کہ کون سا کام ہم نے کمانڈو ایکشن جلدی جلدی کیسے کرنا ہے. سب ان کے ساتھ مل کے یا اکیلے کیسے کوئی بھی چیلنج آ جاتا ہے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو ہم نے اس چیز کو پھرتی سے کیسے کرنا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں ہمارے ذہن میں ایک ایسی ہمارا مائنڈ سیٹ بنا دیتی ہے کہ ہم نے ہر کام کو فاسٹ ایجائل اور بہتر طریقے سے کیسے کرنی, اس کی ہماری پرفارمنس کیسے بہتر ہوگی. اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ آپ ایک وقت میں کئی کام کر رہے ہوتے ہیں, ملٹی ٹاسکنگ. میرے کچھ اسٹوڈنٹ ہیں وہ ملٹی ٹاسکر بھی ہیں, تو جب ان سے وہ ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ ایک کام کرتے ہوئے ساتھ دوسرے کام بھی ہوتے ہیں. حالانکہ وہ جو توجہ ہے اٹینشن وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے, لیکن وہ کیونکہ وہ ان کے اندر ابیلٹی ایسی ہے کہ وہ ایک وقت میں کام کرتے کرتے جیسے جیسے ساتھ دوسرے کام بھی شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے آپ ملٹی ٹاسک کام میں ہمیں مدد ملتی ہے. اور یہ ہے کہ ایک ٹیم ورک اس سے ڈیولپ ہوتا ہے, یعنی ٹیم کے ساتھ آپ نے کیسے کام کرنا ہے. کوئی بھی آپ کو پروجیکٹ ملتا ہے, مشن ملتا ہے, تو اس کو ایک ٹیم کے طور پر ہم نے کام کیسے کرنا ہے. تو اس میں ٹیم ورک ہے, پلاننگ کرنی پڑتی ہے, کولیبوریشن کیسے کمیونیکیشن کرنی, بات کیسے کرنی, آپس میں مل کے کیسے کام کرنا ہے, ٹارگیٹ جو سیٹ کیا ہوا اس کو کیسے اچیو کرنا ہے, کسی کی ہیلپ کیسے کرنی ہے. تو ایک ٹیم ورک جو ہے نا لیڈرشپ کوالٹی کا جو ایک 21st سینچری اسکل ہے, ٹیم ورک ہے, کمیونیکیشن ہے, کولیبوریشن ہے. اور پھر اس میں کریٹیوٹی آئی ہے, کس طرح آپ کون سے ٹیکٹکس کیسے کیموفلیج کریں گے, اپنے آپ کو چھپائیں گے کیسے, آگے کیسے ایڈوانس کرنا ہے, کیسے اپڈیٹ پیچھے کیسے ہٹنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ٹیم ورک میں بھی اس میں بہتر ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ایک تفریح بھی. پب جی میں کیریئر آپشن بھی ہے, یعنی ہم اس کو بجائے کھیلنے کی تو ہم گیمنگ تو اس طرح کی خود بھی کریٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر جو ڈفرینٹ آپشن اس کو یوز کر کے کیریئر بھی بلڈ اپ کر سکتے ہیں. اب اس میں یہ کیوں اتنی مشہور ہے, ہر ایک چیز تو کچھ فائدے کہ ہم نے یہ اسی ضمن میں آگے دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا کنسیپٹ کیسے ہے, یہ کیوں اتنی پاپولر, کیوں اتنی مشہور ہے. اس کا جو تصور ہے نا, اس کا جو آئیڈیا ہے وہ بڑا یونیک ہے, ڈفرینٹ ہے. فورٹ نائٹ بھی کھیلتے ہیں بچے اور بھی ہیں, لیکن اس میں جتنی 2 سال محنت لگی تب یہ 2017 میں یہ ریلیز 2016-17 میں جب یہ ریلیز ہوئی تو ظاہر اس کے پیچھے 2 سال کتنے سال کی محنت تھی اور کتنا ٹیم ورک نے کام کیا, تو ایک یونیک کانسیپٹ ملا. اور ایک سب سے بڑی بات فری, تو فری کو وہ نہیں کھیلنا چاہیے. فرینڈ کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہیں, کولیگس جو بھی آپ کے ہیں. اس کے ساتھ سسٹم ریکوائرمنٹ جس میں آپ نے کھیلنا ہے تو وہ بھی اتنا کو ہے ہائی ٹیک نہیں ہے. وہ مطلب ہے اچھا موبائل تو چاہیے اس میں, لیکن بہت زیادہ بھی اور سسٹم اتنا بھی بہت زیادہ ایڈوانس بھی اس میں ضرورت نہیں ہے. گرافک اس میں ایسے زبردست وہ کرتے ہیں کہ بندے کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں اس ماحول میں خود اس ماحول میں گیا ہوں. تو یہ چیزیں آپ ہمیں سامنے آئی کہ یہ اس لیے اتنی پاپولر گیم آ چکی ہے. یہ ہے تصویر کا ایک رخ. اب ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں. سکے کا ایک رخ دیکھا ہم نے, ون سائڈ دیکھا, ناؤ لیٹس سی انادر. یہ دونوں چیزیں ہمیں پتہ چلیں
تبھی ہم بہتر کوئی اس کا سلوشن دے سکتے ہیں. جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی دوسری سائڈ یعنی اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. اس میں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہ گیم کھیلتے ہیں اور کھیلتے کھیلتے ہم اتنے دور نکل جاتے ہیں, اتنی ہمیں پسند آ جاتی ہے, ہمارے بچوں کو اتنی زیادہ پسند آ جاتی ہے, تو ہر وقت اس کے دیوانے ہر وقت ہی کھیلتے رہتے ہیں. ہر وقت موبائل پکڑا ہوا ہے, ٹیب پکڑا ہوا ہے, یا اگر ہمارے پاس پی سی ہے, لیپ ٹاپ ہے, کھیلیں. وہ کھیل کا جو ایک ٹائم ہوتا ہے جب اس کی ایک حد بہت بڑھ جاتی ہے, وہ ایک جیسے نشے کے عادی بندہ بن جاتا ہے, اسی طرح یہ بھی نشے سے کم نہیں ہے. اس کا بھی بندہ ایک نشہ ہو جاتا ہے, ایڈکشن ہو جاتی ہے, تو ہر پھر کوئی کام دوسرا کرنے کی ضرورت دل نہیں کرتا, تو ہائیلی ایڈکٹیو. جب اس کے گرافکس اور جو بھی اس کی شعاعیں ریڈیشن ہمارے آنکھوں پر پڑتی ہے تو وہ خراب بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ دیکھ لیں. تو اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ جب ٹائم زیادہ لگے گا تو یہ ہمارے ٹائم کا بہت نقصان ہوگا. ٹائم کلنگ چیز نہیں ہے, کیونکہ جب اس کے اندر یہ ایسا ایک آپ سمجھیے کہ ایک ایسی فینٹیسی دنیا میں چلا جاتا ہے بندہ, اور جب اس کے اندر اتنا انوالو ہو جاتا ہے تو پھر وہ پیچھے آنے کا اس کا دل نہیں کرتا, آگے آگے. تو یہ پھر ہماری اسٹڈی جو ہے نا, ہمارے گھر کے کام, ہمارے اسکول کا کام, یہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ سارا اسی میں چلا جاتا ہے. سارے نقصان. پھر ہم اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جب یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جو دماغ, اگر اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں, ایک حصہ وہ ہے جو ہمارا کمانڈ کرتا ہے, فرنٹ برین, اور اس کے پیچھے جو لاشعور والا انکانشیس ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے. یعنی اگلا حصہ جو ہے وہ کمانڈ کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو جب ہم زیادہ یہ کام اس کی اتنی زیادہ اس کا ٹائم لگاتے ہیں, اتنا زیادہ اس کے ویژول دیکھتے ہیں, تو وہ ہمارے جو ہمارا کمانڈ دینے والا حصے پر جو ہمارا سب کانشیس ہے, لاشعور والا دماغ ہے, وہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے, اور پھر نہ چاہتے ہوئے وہ سگنل ایسے آ جاتے ہیں کہ کام کرنا ہے, اور پھر دل بھی نہیں کرتا. اگر آج کل رمضان میں تعبیر پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اس میں وہ دل بھی نہیں کرتا جب زندگی کو کریں اور جب واپس جا کے پبجی کھیلیں. اگر ہم ہوم ورک کرنے بیٹھے ہیں, کسی کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے کلاس کے اندر, تو ہمارا دل نہیں کرتا. گھر کا کوئی کام ہے وہ بھی ہم کریں گے, جسمانی طور پر وہاں گے, دماغ ہمارا وہی پڑے گا. تو دیکھ لیں کتنا ہمارے لیے اس کام میں ہمارے لیے کتنا چیلنج پڑتا ہے. اس کے ساتھ رات کو بھی اسی کے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہر وقت ہم پبجی کو پلے رہی ہیں, اپنا ٹارگیٹ سیٹ کر رہے ہیں, دوستوں کے ساتھ مل کے ہم کو آپ جا رہے ہیں, کمانڈو ایکشن ہو رہا ہے, تڑپ ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ رات کو بھی ہمارے پاس یہی ہو جاتا ہے کہ ہر وقت ایک تشدد وائلنس والا مائنڈ ہمارا ہونا شروع ہوتا ہے, تو ہمارے بیہیویئر میں وہی چیز ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو دیکھیں اس کے ریپرکشن جو ہیں, نقصانات کس حد تک زیادہ ہو سکتے ہیں. بیڈ افیکٹ کانوں میں ہو سکتا ہے. جو ہیڈ فون لگائیں گے تو ظاہر ہے کہ گیم جب کرتے ہیں تو اس سے پھر ہمارے کان کی جو سماعت ہے, ہمارا آڈیو, ہمارا سننے کی جو سماعت ہے, ہیئرنگ لسننگ, وہ کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ نقصان ہو سکتا ہے. اور اس سے گیم سے کرنا ہو سکتا ہے تو پھر ہمیں بعض یہ اسکول کالج میں کھیل رکھتے ہیں اسٹوڈنٹس, آگے لیسن ہو رہا ہے اور وہ پیچھے موبائل پکڑے ہوتے ہیں اور وہ گیم کھیل رہے ہیں, پبجی گیم ہے, تو پڑھائی کا بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے, کنسنٹریشن نہیں رہتا. اور پھر اس سے میں نے عرض کی تھی کہ یہ اگریسو بنا جاتا ہے, طبیعت کے اندر ایک جنون چھا جاتا ہے, بندہ اتنا آگے بڑھنے کی اس کا جستجو بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اس کا اندر ایک خون کھولتا ہے کہ اور زیادہ میں کھیلوں, اور بے چینی سی رہتی تھی, اور دماغی طور پر بندہ بالکل مفلوج ہو جاتا ہے. جسمانی طور پر ایکٹیو ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ مینٹلی بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, ڈپریشن. اچھا, کھانے کیوں صحیح طرح دل نہیں کر رہا ہوتا, اور جب ہم لیٹے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں, تو ہمیں اپنی
سوشل لائف جو اپنے گھر کی ہے، اپنے دوستوں کی، وہ بھی ہماری ڈسٹرب ہو رہی ہے، اسکول کی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے، ہمارے جو ریلیٹیوز ہیں، ہمارے دوست کولیگ جو ہم سے کھیلنا چاہتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی ہمیں اس سے دور کرنا شروع کر دیں۔ یہ تو تصویر کا دوسرا رخ ہم نے دیکھ لیا، اور یہاں تک بھی کہ لوگ اب تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، اس کے بہت زیادہ نقصان بھی رپورٹس بھی آتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ظاہر ہے کہ جب یہ اگر ہم یہ چیز کریں گے تو ایک دم تو نہیں چھوڑ سکتے اس کو، اس کے پھر کیا ویسے ایکشن پلان یا کوئی متبادل چیزیں ہیں جو ہم اس کا اسکرین ٹائم کم کر سکیں، اس ٹائم کو ہم دوسرے کاموں کے لیے کیسے یوز کر سکیں، اس کے لیے کچھ گزارشات ہیں، اور ضروری نہیں کہ ساری گزارشات جو ہے نا ہر موقع میں حل میں کامیابی سے اس کا نفاذ بھی ہو بھی سکتا ہے، بہتر اس کے رزلٹ بھی نکل سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر لایا بھی ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ٹائم سلاٹ جو ہے نا، ایک ٹائم رکھ لیں کہ جو بچوں کے لیے، یا اگر ہم بڑے ہیں تو ہم بڑے بھی اپنے لیے ٹائم رکھ سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس اپنے لیے ٹائم رکھ سکتے ہیں، والدین جو ہیں اپنے بچوں کے لیے ایک ٹائم رکھ لیں، ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ٹائم رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کو ہم اگنور کریں گے تو پھر ایسا نہیں کام چلے گا۔ تو اسی میں سے ہم نے کچھ سولوشن نکالا، تو اس لیے ٹائم سلاٹ دیں کہ آپ اس ٹائم تک کھیل سکتے ہیں، باقی ٹائم آپ نے یہ کرنا ہے جیسے ان کے ساتھ، تاکہ اسٹڈی اور دوسرے کام کے اوپر بھی توجہ دے سکتے ہیں۔ ایک ہو سکتا ہے کہ جب ایک تو بچہ کھیل چکا ہے، اب اس کو دوبارہ پھر اس کا دل کرے گا، میں کہ ایک دفعہ میں نے گیم کھیلی، میں اپنا ٹارگیٹ میٹ نہیں کر سکا ہے، مطلب وہ فیلئر اسٹیٹس آ رہا ہے، تو اب اس کا دل کرے گا جلدی میں پھر دوبارہ اس کو کھیلوں تاکہ میں جیتوں۔ تو یہ کوشش کریں کہ وہ ادھر دوبارہ ریپلے نہ۔ اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں لگا سکتے ہیں، جیسے مارننگ واک ہے، بک پڑھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں، ان کو اسٹوری ٹیلنگ، ان سے اسٹوری سنائیں، کوئی جوک سنائیں، قصہ انبیاء کا واقعہ، صحابہ کرام کی سیرت میں سے، اپنے گھر کے بڑوں کے قصے جو ان کو، اور ان سے ڈسکشن ڈفرینٹ، ان کی جو پسند ناپسند کے حساب سے جو ان چیزیں ان کو پسند ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ اس کے اوپر PUBG کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ آپ خود ہی بتائیں کہ اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کیسے بچا جا سکتا ہے، بچوں سے یہ بھی ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ تو فیملی ٹائم جو کوالٹی ٹائم ہے اس میں ہم یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ اور کیا ہو سکتا ہے، اب یہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آن لائن وہ کھیلتے ہیں اس میں ان کا جو مزید آگے انٹرسٹ نہ بڑھ جائے کہ PUBG آ جائے، کوئی اور گیم آ جاتی ہے وہ اس سے بھی پڑھ کے ہو، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی انفلوئنس میں، کسی کے اثر میں نہ آئے، یعنی ایک تو جو ہو چکا ہے وہ ٹھیک ہے، اب اس کو ہم نے کیسے واپس لانا ہے، اس کے لیے پہلے تو اللہ سے دعا کریں گے، پھر اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے کہ ہم نے ایسے بطور والدین، بطور ایک استاد، بطور ایک بڑے ہونے کے اپنے بچوں کو ہم نے کیسے، تو اس کو کوشش کریں کہ وہ ان کو ان کی امپورٹنس دوسری چیزوں کے ساتھ ان کے اندر انوالو کرنا، وہ ہو سکتا ہے۔ گارڈننگ، باغبانی ہو سکتی ہے، اس میں ہم ان کو لگا سکتے ہیں۔ اور اچھا ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ گیم بجائے کھیلیں وہ گیم کریٹ کریں، وہ اس میں آپ کیوں نہیں آ سکتے، اپنا ویب پیج بنائیں، ڈفرینٹ اینیمیشن لے کے آئیں، کریٹیوٹی بڑھے، یہ بھی ہمارا ایک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ان کا فوکس ہمارا اسٹڈی سے ہٹنا ہوگا، وہ سب سے ہماری پرائورٹی نمبر 1 ہے، اور یہ زندگی کا مقصد نہ بنے۔ اگر یہ زندگی کا مقصد ہو، یعنی ہم نے صرف کھانا پینا اور صرف گیم ہی کھیلنا ہے اور بس یہی زندگی، ایسا تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے تو ہمیں نہیں بھیجا ہے۔ اب ذرا ہمارے اگر ایگزام ہونے ہیں تو ایگزام میں تو PUBG گیم تو نہیں ہم نے وہاں پر پورے اس کے ساتھ لکھ کے آنا کہ PUBG گیم میں یہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ PUBG گیم سے تو ہم پاس نہیں ہو سکتے، تو اس چیز کو مقصد نہیں بنانا، ٹھیک ہے۔ اگر کچھ وقت کے لیے وہ کھیلتے ہیں لیکن اس کا بھی اسکرین ٹائم جو ہے نا وہ طے ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ دونوں سائڈیں ہم نے دیکھ لی، اس کے کوئی لایا عمل بھی ہم نے دیکھ لیا، مزید بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے آج کا جو سیشن ہے یہ کیسا لگا آپ کو؟ اپنے کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک مجھے دیجیے گا کہ ہم
ان سوشل جو ایشو ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں ہمارے بچوں کی زندگی کا مسئلہ ہے ہمارے، کیونکہ ہمارے وہ جنت کے پھول ہیں، ہمارا سب سے زیادہ بیسٹ ایسٹ ہے، کون کا جو ایسٹ ہے یہ کب انہوں نے لیڈرشپ سنبھالنی ہے، اب ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم ان کو زبردستی کریں گے تو وہ ہماری بات نہیں مانیں گے، جب تک ہم اس چیز کو خود سیکھیں گے نہیں اور ان کو پھر اس کو سمجھیں گے نہیں، اس کے نقصان اور فوائد دونوں خود بھی سمجھیں اور ان کو بھی ریلائز کروائیں، جس طرح بھی اچھے انداز سے کرائیں، ان کو اس انوائرمنٹ میں لے کے آئیں، اور پھر اس کے لیے آخر میں یہی ہے کہ گیم صرف تفریح کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ ہمارے پوری زندگی کا مقصد بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان جتنے بھی چیلنجز ہیں گھر کے ہو، سوسائٹی کے ہو، ملک کے، اس سے نکلنے کی توفیق دے، اور اس بابرکت ماہ میں ہمیں اپنے بچوں کو اس جو بھی اس طرح کی گیمز ہیں اس کو بہتر انداز میں اس کا کو متبادل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا یہ سب قیمتی سرمایہ ضائع نہ ہو۔ السلام علیکم۔